جیسے فرعون نے کہا تھا، وہ جب جادوگر مسلمان ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کے کلمہ پڑھا انہوں نے، کیونکہ پتہ چل گیا تھا نا ان کو خدا کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے معجزے سے، نبی کا اعزاز ہوتا ہے معجزہ، کام اللہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ سانپ آیا تو سارے سانپوں کو کھا گیا۔ تو 70,000 جادوگر تھے، 1,40,000 سانپ بنائے ہوئے تھے انہوں نے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا مبارک ڈالا تو وہ سب کو نگل گیا۔ تو انہوں نے دیکھا اور جادوگر سجدے میں گر پڑے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ اب فرعون کے پاس کیا تھا کہ جن کو میں نے بلایا تھا اپنی خدائی تسلیم کرنے کے لیے وہ تو سچے خدا کے قائل ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کو نبی مان لیا، اب جو آئے ہوئے تھے تماشائی وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ تو اب وہ پریشان، اب وہ کیا کہہ رہا ہے، تم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل گئے ہو، وہ تمہارا استاد ہے، وہ تمہارا بڑا ہے، اس نے تمہیں جادو سکھایا تھا نا، وہ جادوگر ہے نا، وہ یہ نہیں اپنی، اب بات تو بن کوئی نہیں رہی، تو اپنی ڈھٹائی اور اس کو تسلیم کرانے کے لیے کہ ڈھائی نہیں تسلیم کرنی، اپنے آپ کو نیچا دیکھنا نہیں چاہتے۔ تو پھر آگے سے باتیں یہی کہ اچھا آپ بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل گئے ہو، وہ تمہارا بڑا ہے نا، اس نے تمہیں جادو سکھایا ہے نا۔ اب اس کے بارے میں چلے گئے، وہ جیسے کسی کا جھگڑا ہو، ضد و عناد میں آئے ہوئے ہوں تو کوئی سمجھانے کی بات بھی کرے، کہے کہ وہ دیکھیں آپ کا چھوٹا بھائی ہے، آپ بڑا لحاظ کر لیں اس کا، وہ کہتے ہیں اچھا تو یہ اندنال ملے ہو جائیں۔ تو یہی باتیں چلتی رہتی ہیں، طاقت و قوت کا گھمنڈ تھا اس کو۔ اس نے کہا اچھا آپ بھی اس کے ساتھ مل گئے ہو، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے پاؤں کاٹوں گا، تمہاری ٹانگیں توڑوں گا، تمہارے بازو کاٹوں گا۔ تم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل گئے ہو۔ تو جادوگروں نے کیا کہا، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، یہاں سے اس آیت مبارکہ سے جہاں جادوگروں کی صداقت، ان کی استقامت، ان کی حقانیت اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی سچائی ثابت ہو رہی ہے، یہاں سے علماء نے صحابہ کرام کی عظمت بھی اخذ کی ہے۔ انہوں نے کہا جو کرنا ہے کر گزر، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا فیصلہ کرے گا، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ قتل کر دے گا، کرنا ہے تو کر، جو کرنا ہے کر گزر، دھمکیاں مت دے۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، ہم اس رب پہ ایمان لا چکے ہیں جس نے ہمارے گناہوں کی بخشش بھی کرنی ہے، ہمیں جنت بھی عطا کرنی ہے، لہٰذا موت تو ہماری ٹینشن ہے ہی نہیں اب۔ اسی لیے ایمان والوں کو ایسا ہونا چاہیے، موت کو کبھی ٹینشن نہیں بنانا چاہیے، مر جائیں گے کیا ہوگا، اگر اعمال اور کردار پاکیزہ ہے تو پھر استقبال ہوگا، اعمال اچھے نہیں ہیں تو پھر بڑا خوف ہے، بڑی پریشانی کی بات ہے، مصیبتیں تو قبر سے شروع ہوں گی۔ تو بہرحال انہوں نے ڈٹ کر اپنا فیصلہ سنایا۔ تو جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں وقت نہیں گزارا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نمازیں نہیں پڑھی، جہاد میں شامل نہیں ہوئے، ابھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، ان کا ایمان اتنی مضبوط ہو گیا ہے، اور جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا، حضور کی صحبت پائی، حضور کی مجلس و محفل کے انوارات و برکات کو اپنے سینوں میں لیا، اور حضور کے ساتھ مل کر دشمنوں سے جہاد کیا، اپنی جانیں قربان کی، اپنے بچے قربان کیے، اپنا سب کچھ قربان کیا، اپنا مال حضور کے قدموں پر نچھاور کر دیا، کیا وہ اسلام سے پھر گئے تھے حضور کے وصال کے بعد؟ العیاذ باللہ وہ مرتد ہو چکے تھے۔ تیری کتابیں غلط کہتی ہیں، تیری تاریخ غلط جھوٹ بکتی ہے۔ ہمارے سامنے صحابہ کرام کی عظمت و مقام کو ماننے کی جو کسوٹی اور معیار ہے وہ قرآن پاک اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تیری جھوٹی تاریخ نہیں ہے۔ جو تاریخ ہمیں صحابہ سے دور کرے گی تو ہم اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے، ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ صحابہ کرام کی عظمت کے معاملے میں ہم قرآن مقدس کو دیکھیں گے، ہم احادیث طیبہ کو دیکھیں گے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین
وہ کوئی تاریخی شخصیات نہیں ہے کہ ہم تاریخ کی بنیاد پر ان کو مانیں. کیا ہم حضور کی نبوت کے قائل تاریخ کی بنیاد پر ہوئے تھے؟ کیا ہم صحابہ کی صحابیت کے قائل تمہاری تاریخ دیکھ کر ہوئے تھے؟ ہم نے قرآن پڑھا ہے، نبی کی صداقت پر، حضور کی حقانیت پر، صحابہ کی عظمت پر قرآن گواہ ہے. قرآن کے 30 پارے گواہ ہیں، اور وہ موقع کے گواہ ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا اور حضور کے دین کو محفوظ کیا اور اپنا سب کچھ قربان کیا، تن من دھن قربان کیے. آج ان کے آثار، ان کے قبروں کے نشان آپ کو دنیا کے تمام ممالک میں ملیں گے. پاکستان میں صحابہ آئے تھے، اور وہاں فلسطین میں، عراق میں، ایران میں، دنیا کے تمام ممالک، افریقہ کے جنگلات میں کوئی روئے زمین کا ٹکڑا نہیں چھوٹا جہاں صحابہ کرام اور صحابہ کرام کے فیض یافتہ دعوت و تبلیغ کے لیے نہ پہنچے ہوں. وہ پہنچے اور انہوں نے دعوت دی، ان کے قربانیاں، انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. جہاں زندگی کی شام ہوئی مٹی کا بستر اوڑھ کر وہیں سو گئے. وہ تھا مقدس طبقہ. ہم تمہاری جھوٹی تاریخ کی بنیاد پر ان پر شک کریں؟ ان کے ایمان پر شک کریں؟ من حیث طبقہ، اگر پورا طبقہ مقدس ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں. جادوگروں کا ایمان اتنی مضبوط ہو گیا تھا، حضور کی صحبت میں رہنے والوں کا ایمان، حضور کو بیٹیاں دینے والوں کا ایمان، جنہوں نے حضور کو رشتے میں بیٹیاں دی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہو رہے ہیں اور 2 داماد ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو وہ بعد میں پھر گئے تھے سب کچھ قربان کرنے کے بعد. جس طرح آپ کوئی قیمتی چیز لیتے ہیں، سونا لیا، سونا، اب سونا آپ لیتے ہیں، آپ اس سونے کو کوئی عام جگہ پہ نہیں رکھتے، ایسے الماری میں پھینک دیا، ایسے صندوق میں ڈال دیا، نہیں. وہ سنار جو ہوتا ہے زرگر، وہ آپ کو جیولری بکس دیتا ہے، آپ اس جیولری بکس کے اندر رکھتے ہیں، پھر اس کو کئی تالوں میں رکھتے ہیں اور محفوظ کرتے ہیں کہ یہ سونا ہے، اس کو محفوظ مقامات پر رکھنا ہے اور قیمتی جگہ پہ رکھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو یہ ہے، خدا سے نیچے نیچے اور خدائی سے اوپر اوپر مقام ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حضور کی صحبت میں اللہ پاک نے گرے پڑے لوگ اٹھا کے ان کے ساتھ بٹھا دیے تھے؟ ان کے لیے مقام چنا، وہ کائنات کا درمیان بیت اللہ شریف ہے، ان کے لیے بندے چنے، منتخب کیے. آدمی محنت کے ساتھ ولی بن سکتا ہے، عالم بن سکتا ہے، جید مفتی بن سکتا ہے، پیر بن سکتا ہے، لیکن اپنی محنت کے ساتھ صحابی نہیں بن سکتا. وہ خدا نے جن کا نصیب بنایا تھا ان کو صحابی بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے. ایسی تاریخ جو صحابہ کی عظمت کی منکر ہو. تمہاری بڑی کتابیں جو صحابہ کرام کے بارے میں مغلظات پکیں، العیاذ باللہ ان کے بارے میں کچھ سے کچھ لکھیں، تم کہنے والے ہو، تیرا منہ کیا ہے؟ بدبخت لوگ، ان عظیم ہستیوں پہ بات کرنے والے لوگ آگے ہو تم. ارے خود بھی سمجھو، خدا تمہیں ہدایت عطا فرمائے، خدا تمہیں راہ راست پر لے آئے. ایسی مقدس ہستیوں کے بارے میں لب کشائی، ایمان سے فارغ ہونا ہے، ہاتھ دھو بیٹھنا ہے. تو لہذا عظمت صحابہ کے قائل ہو جاؤ. آج بھی وقت ہے، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں، آ جاؤ. ان کا دامن بڑا وسیع ہے، ان کا دامن بڑا وسیع ہے. صحابہ کرام بڑے دل والے لوگ ہیں. آج بھی اگر توبہ کرتے ہو سچے دل سے تو دن قیامت کے اللہ نے ان کو بڑے حوصلے مرحمت فرمائے، وہ تمہیں معاف کر دیں گے. توبہ کرو، آج ہی سے توبہ کرو. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.